ہمارے یہاں یہ طریقہ تھا، اگر بچہ پیدا ہوتا تھا تو کسی بزرگ کو لاتے تھے، سید زادے کو لاتے تھے، اس سے شہد جھوٹا کرا کے اس بچے کو چٹواتے تھے تاکہ اچھی خصلتیں، اچھی زبان، اچھا اخلاق اس کے اندر آ جائے، بزرگوں کی نظر کرم ہو جائے۔ اور جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا 4 بجے ہو جائے تو بسم اللہ خوانی ہوتی تھی، اس لیے تاکہ اس کی زندگی میں نیکیاں اور اچھے کام، اس کی زندگی میں بدلاؤ اچھائی کی طرف آ جائے۔ یہ بسم اللہ بزرگوں کا طریقہ۔ اور ہمارے یہاں جناب پیدا ہو کے 1 سال ہوگا، پھپھو کہہ رہی ہیں بڈے ہوگا، خالہ کہہ رہی ہیں بڈے ہوگا، امی کہہ رہی ہیں بڈے، اور وہ بھی برتھ ڈے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کتابوں سے نہیں پڑھا بلکہ موبائل سے عیسائیوں کا طریقہ دیکھا، یہودیوں کا طریقہ دیکھا، غیروں کا طریقہ دیکھا، اس میں لوگ ریبن کاٹ رہے، کیک کاٹ کے اور ہیپی برتھڈے ٹو یو کر کے ناچ رہے ہیں، اماں بھی ناچ رہی ہے، چچی بھی ناچ رہی ہے، پھپھو خالہ بھی ناچ رہی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اسلامی کلچر ماحول نہیں لیا بلکہ یہودیوں کا طریقہ لیا، عیسائیوں کا طریقہ لیا، غیروں کا طریقہ لیا، ناچنے والوں کا طریقہ لیا۔ اب جب یہ بوڑھے بچے جوان سب ناچ رہے ہیں تو بتاؤ بچہ بھی نچکیا ہوگا یا نہیں؟ جی حق بات۔ اگر تمہیں برتھ ڈے کرنا ہے تو کرو، امام صاحب کو بلاؤ، قرآن خوانی کے لیے بچوں کو بلاؤ، اور 11 فقیروں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی، 21 لوگوں کی دعوت کر دو، اور اس بچے کے نام کا صدقہ کرو، مدرسے کے بچوں کو کھلاؤ، قرآن شریف پڑھاؤ، امام صاحب کو بلا کر کے یا کسی نیک شخصیت کو بلا کر کے اس کی زندگی میں خیر و برکت کے لیے دعائیں کرا دو۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ذرا دیکھو کتنا بدلاؤ، بولو ہے کہ نہیں؟ بس خالی ہم لوگ نعرہ لگاتے، اعلیٰ حضرت کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے، ذرا سنو، توجہ ہے نا میری طرف۔ اب استاد پڑھا رہے، پڑھو بیٹا الف، اعلیٰ حضرت پڑھ رہے الف، استاد پڑھا رہے پڑھو بیٹا با، اعلیٰ حضرت پڑھ رہے با، استاد پڑھا رہے تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، دال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام۔ ایک جگہ آگے بڑھ کے تم نے سنا ہوگا آتا لام الف، آتا نہیں آتا لام الف۔ اعلیٰ حضرت رک گئے، چھوٹے سے رک گئے، استاد کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھو لام الف، اعلیٰ حضرت نہیں پڑھتے، پھر کہا بیٹا کہو لام الف، اعلیٰ حضرت نہیں پڑھتے، رک گئے، استاد بھی چپ، اور مفتی دادا ان کے وہیں بیٹھے، رضا علی خان۔ رضا علی خان نے بیٹے کو دیکھا، اعلیٰ حضرت نے ان کو دیکھا، سوال کر دیا بیٹا پڑھتے کیوں نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کی چھوٹی سی عمر ہے، کہنے لگے ابا جان سارے حروف مفردہ ہیں تو پھر یہ اکیلا لام الف مرکب کیوں ہے؟ زندہ باد، زندہ باد۔ اب تمہیں مفردہ اور مرکب کا پتہ نہیں لگا، لیکن سمجھاؤں، سارے حروف ایک ایک آ رہے ہیں، اور یہ لام الف 2 مل کے کیوں آئے؟
اب تو تمہاری بات ہو گئی. سارے حروف ایک ایک، لام الف الگ الگ کیوں؟ اور اگر الگ الگ کر لیا جائے تو میں لام بھی پڑھ چکا اور الف بھی پڑھ چکا، الف بھی پڑھ چکا. کہا بیٹا اس لیے پہلے جو تم نے پڑھا تھا وہ الف نہیں تھا، الف کی شکل میں حمزہ تھا. کیا تھا بولو؟ حمزہ تھا. اور یہ جو ہے الف ہے، اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، ہمیشہ ساکن ہوتا ہے تو اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا، کسی نہ کسی لفظ سے مل کر کے ضرور پڑھا جائے گا. اس لیے لام سے ملا دیا لام الف. اب ایک سوال اور ہوا، لام سے ہی کیوں ملایا؟ با سے ملا دیتے، تا سے ملا دیتے، سا سے ملا دیتے، جیم سے ملا دیتے. یہ اعلیٰ حضرت ہے. جیم سے ملا دیتے، ہاں سے لام سے کیوں ملایا؟ کہ بیٹا اس لیے لام اور الف میں سیرتن اور صورتن مناسبت ہے، دیکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی. کا کیسے؟ کا اس لیے لام کا دل الف ہے اور الف کا دل لام ہے، اور دل سے کوئی جدا نہیں ہوتا. کہا کیسے؟ سمجھو لوگ، اس لیے اگر لام کی ہجے کرو آپ تو لام الف زبر لا، میم ساکن لام، الف بیچ میں آ گیا. اور اگر الف کی ہجے کرو حمزہ زبر آ، لام فاضر لف الف، یہاں لام بیچ میں آ گیا. بے شک. سمجھ رہے بات؟ مگر تمہاری سمجھ میں کم آئے گی. اور چلو ایک آسان بات پیش کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت تھے کو آسان بات پیش کر دوں کیونکہ ٹائم کم ہے. مجھے لگتا ہے شاعر صاحب اپنا حق ادا کریے، یہ نماز پڑھی ہے اور ہم لوگ ابھی پھنسے ہوئے، ہمیں بھی جلدی کرنا. سمجھ رہے؟ ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے، شاعر بھی ایسے ہونا چاہیے اور عالم بھی ایسے. اللہ برکت فرمائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نہیں کہ صاحب پروگرام صبح سے شام تک ہو رہے اور نماز ایک ٹائم کی نہیں. توجہ رکھنا ہے میری. الحمدللہ یہاں جتنے علاقے کے ان کو سب کو میں جانتا ہوں، سمجھو سب کو جانتا ہوں. ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نمازوں سے بچتا ہو، ایک بھی. الحمدللہ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن اب ذرا سنو، اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ دعوت میں گئے اور تم اپنی دعوت دیکھیو. ابھی تم کھانا کھاؤ گے نا تو پتہ چلے گا. اعلیٰ حضرت دعوت میں گئے اور تم بھی دعوت میں جاتے ہو. اگر تمہارے پاس بریانی کی ڈش آ جائے تو چمچ ہاتھ میں لے کے بریانی کے چاروں طرف بوٹیاں ہی بوٹیاں ڈھونڈتے ہو، اور تم یہ اور زیادہ ڈھونڈتے ہیں. کہہ رہے ہیں جی حق بات ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ اپنے بھائی کا تم نے خیال رکھا، دوسرا بھی نکالے گا یا نہیں نکالے گا؟ وہ ڈش میں اتنے چاول ہیں، لاسٹ والے کے لیے کچھ بچے گا یا نہیں بچے گا؟ تم نے کبھی سوچا، خیال کیا؟ مگر اعلیٰ حضرت کو دیکھو، ایک جگہ جب دعوت میں گئے اعلیٰ حضرت نے شوربے سے جب کھایا
जिंदगी को जरा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ख्याल रखोगे दूसरों का, इंशाअल्लाह। बोलो ख्याल रखोगे ना? हाँ, दूसरे से कम निकालो, ज्यादा मत निकालो। ये बात हो गई। दूसरी बात एक और बड़ी आसान पता तो चलना चाहिए यार। एक मर्तबा आला हजरत की तबीयत थोड़ी नासाज थी। इतनी नासाज, मस्जिद तक जाने में या बाजार को जाने में या मार्केट को जाने में या कहीं को भी जाने में थोड़ी तकलीफ होती थी। दूसरे लोग पकड़ के लेके जाया करते थे। समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरे लोग पकड़ के लेके जाया करते थे। लेकिन इधर सुनो, आला हजरत है क्या? तवज्जो रखो। आला हजरत है क्या? आला हजरत अकेले हैं। आला हजरत के पास कोई नहीं है। इधर नमाज का टाइम हो गया, नमाज का वक्त हो गया। आला हजरत को बेकरारी होने लगी, मैं मस्जिद में कैसे जाऊं, नमाज पढ़ने के लिए कैसे जाऊं? कोई भी ले जाने वाला नहीं है, मगर आला हजरत खुद नीचे उतरे, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये हाथ लगा करके जमीन पे ऐसे सरक सरक करके, सरक सरक करके, घिसट घिसट करके नमाज पढ़ने जा रहे हैं। दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, आला हजरत उस जात का नाम है जो चला ना जाए कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से। ऐसे आलम में भी आला हजरत की जमात, नमाज तो छोड़ो, जमात छूटती नहीं थी। और अपना क्या हाल है? कभी सोचा इस बात को? कभी सोचा, कभी गौर किया, तवज्जो की? नहीं, सारी चीजें खत्म। एक बात आखिरी बताऊं क्योंकि नमाज का टाइम हो चला, फातिहा भी होगी हजरत। आखिरी बात सुनो। आला हजरत 14 साल के हो गए, दारुल इफ्ता में बिठा दिया। उनके वालिद मोहतरम का बड़ा नाम, बड़ी शोहरत, मुफ्ती नकी अली खां। 14 साल की उम्र है। रामपुर से एक साहब फतवा लेकर के गए, और फतवा भी किस जात ने लिखा था? आय हाय, जिनका नाम हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद हुसैन मुजद्दिदी। रामपुर की वो जात जब लेकर के गए, कहने लगे सरकार फतवा चाहिए। वो फतवा था, इसको देख लीजिए। मुफ्ती नकी अली बोले, मौलाना साहब अंदर हैं, जाओ अंदर जाकर के फतवा लिखवा लो। आला हजरत 14 साल के थे, कहा जाओ लिखवा लो। जब वो अंदर गए, इधर देखा उधर देखा, एक बच्चा 14 साल का बच्चा है। और उस वक्त ना ज्यादा सेहत नहीं थी, कमजोर थे, दुबले पतले। पढ़ाई में बच्चा ऐसे ही होता है, दुबले पतले थे। उन्होंने देखा यहाँ तो कोई भी मुफ्ती साहब नहीं। अंदर से वापस आके कहने लगे, मुफ्ती साहब अंदर तो कोई भी मुफ्ती नहीं है, एक 13-14 साल का बच्चा है, उनके अलावा कोई भी नहीं है। मुफ्ती नकी अली खां कहने लगे, हाँ जाओ, आजकल वही फतवे लिखने का काम कर रहे, उन्हीं से लिखवा लो। ये कहने लगा, हजरत मैंने आपकी शोहरत सुनी, नाम सुना, बड़े बड़े मुफ्तियों के दस्तखत इस पे, मुहर इस पे है, मैं आपकी वजह से आया, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? आला हजरत के वालिद मोहतरम बोले, रे जाओ तो, आजकल वही फतवे लिख रहा है। वो चले गए। आला हजरत ने जब फतवा देखा, वो भी मुफ्ती इरशाद हुसैन मुजद्दिदी का, जब फतवा देखा, उस फतवे को गलत साबित कर दिया, और गलत साबित करके दूसरा जवाब लिख दिया। लिख करके 14 साल की उम्र है,
لکھ کر کے جب لائے اور کہنے لگے ابا حضور ذرا اسے دیکھ لے. مفتی نقی علی نے دیکھا, تصحیح کی اور مہر لگا دی, جاؤ لے کر کے چلے جاؤ. جب رامپور گئے تو رامپور کے بڑے بڑے عالموں نے, مفتیوں نے, مفتی ارشاد حسین مجددی کی شہرت کی وجہ سے انہی کے فتوے پر دستخط کر دیے. سارے لوگ مفتی ارشاد حسین کی طرف ہیں, صرف یہ دونوں باپ بیٹے مسئلے میں ان کا اختلاف. اس دور میں رامپور کا والی معلوم ہے کون تھا؟ نواب کلب علی. کون تھا بولو؟ یہ بڑا نیک آدمی تھا حضرت. اس حافظ شاہ جمال اللہ کے ادھر برابر میں اس کا مزار ہے. ادھر نواب اور فیض اللہ, نواب فیض اللہ, یہ لوگ بھی بہت اچھے ہوئے. یہ بعد میں آ کے الٹے پھلٹے ہو گئے. ہمیں چھوڑو, کیا غرض, ہمیں اپنی بات بتانی. رامپور کے, ہاں رامپور, نواب کلب علی, انہوں نے پڑھا پورا. بولے یار سارے مفتی, سارے مولوی, سارے عالم مفتی ارشاد حسین صاحب کے دستخط کر رہے ہیں, اور یہ دو مولانا کون ہیں؟ احمد رضا نے ان کے خلاف لکھا فتویٰ خلاف. انہوں نے مفتی ارشاد کو بلایا, اور بلانے کے بعد کا کیوں مولانا, یہ دو مفتی کون ہے, یہ مولانا کون ہے, ذرا اتنا بتا دو, انہوں نے تمہارے خلاف فتویٰ لکھا, کیا معاملہ ہے؟ تو مفتی ارشاد کہنے لگے نواب کلب علی سے, کہنے لگے نواب صاحب حقیقت میں جو فتویٰ ان دونوں مفتیوں نے لکھا ہے اس پر حکم یہی ثابت ہوگا, یہی فتویٰ صحیح ہے. نواب نے کہا پھر ان سارے لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ کہ میری شہرت کی وجہ سے, میری وجہ سے انہوں نے دستخط کر دیے, غور نہیں کیا. اعلی حضرت اس ذات کا نام ہے کہ اپنی پرواہ نہیں کرتے تھے. اگر رسول پاک کی ذات پر ہو, رسول پاک پر ہو, کسی اہل بیت اطہار کے فرد میں سے ہو, اللہ کے ولی پر اگر آ چاہے تو وہاں پر کھڑے ہونے والے ذات کا نام احمد رضا, جن کو دنیا کا دل ہر دھڑکن اعلی حضرت کہا کرتی ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. نواب کلب علی بولے ان کو بلاؤ رامپور, میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا حضور یہ 14 سال کا بچہ. کہا 14 سال کا, تب تو اور دیکھوں گا. تو وہاں پہ جو ان کے خادموں میں سے تھے, اعلی حضرت کے سسر بھی رہتے تھے وہاں, ہاں رامپور میں. کہا بتاؤ تم جانتے ہو اس بچے کو؟ یہ مسکرا کے بولے حضور رشتہ اپنے ہی ہوا. اچھا تم نے بتایا نہیں؟ کہا ان کو بلاؤ. دعوت پیش کی گئی, ان کے خسرو صاحب نے بلایا, پھر نواب کلب علی سے ملانے کے لیے لے گئے. پہلے جیسے آج جھولے ہوتے ہیں نا, ایسے کھٹولے ہوتے تھے, اس پہ برابر میں بٹھا لا, اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ 14 سال کا بچہ, دبلے پتلے, علم. کہا بیٹا ایسا کرو نا, تم بہت قابل ہو, تمہارے فقہ میں قابلیت کا ٹھکانہ نہیں, تم تو اس دور کے امام اعظم ابو حنیفہ لگتے ہو. ایسا کرو عبدالحق خیر آبادی سے تم منطق اور پڑھ لو. جی جی, اس دور میں وہ منطق, ان سے اور پڑھ لو. کہیں سے ٹیل تو وہ بھی آگے بولے یہ بچہ ہے, اس سے کچھ پوچھ لو, ذرا سوال کرو. تو بولے بیٹا تم نے منطق پڑھی ہے کیا؟ منطق پڑھی ہے, جانتے ہو منطق پڑھی ہے؟ کہاں شرح چغمنی پڑھنا چاہتا ہوں. علماء سمجھ گئے ہوں گے اس کتاب کا نام, سمجھے؟ شرح چغمنی پڑھنا چاہتا ہوں. بولے اچھا. بولے تہذیب پڑھی ہے؟ تو بولے آپ کے یہاں کیا تہذیب پہلے پڑھائی جاتی ہے شرح چغمنی؟ بہرحال جب جواب دیا, بولے کرتے کیا ہو؟ اعلی حضرت نے بتایا اگر کوئی نبی کی شان پر انگلی اٹھاتا ہے تو میں اپنے قلم سے اس کی انگلی کاٹنے
पूरी जिंदगी मेरी रसूल पाक के लिए वक्फ है। वाह वाह इसी ज़ात का नाम आला हजरत है। वाह वाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात तो इतनी है, आगे तक बढ़ाता जाऊं बहुत आगे, लेकिन नमाज का टाइम भी हो रहा है, फातह का टाइम भी। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। मगर प्यारो इतना कह करके जाऊंगा, नमाज की पाबंदी करना, बुराइयों से बचते रहना, अच्छे कामों की तरफ आते रहना। कोई भी अल्लाह वाला ऐसा गुजरा ही नहीं है जो होश व हवास में रहा हो और उसने नमाजें छोड़ी हो। अगर होश व हवास में है और नमाजें छोड़े तो वो अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता। ये भी सुन लो, समझ रहे हैं ना मेरी बात। इंशाअल्लाह दिल से दुआ कर लो सब लोग। इनकी हाशिम भाई, इनकी हाशिम अंसारी साहब की अहलिया और वो बच्ची आलिमा भी थी हजरत, एक छोटी सी बच्ची मैं अभी देखा है उनकी, अल्लाह उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला उसको भी आलिमा बनाए, उनकी माँ को बाप को सबको सब्र अता फरमाए और उनकी अहलिया की मग़फ़िरत फरमा। मेरे भी इल्म अमल में बरकत। 2 दिन के बाद उर्से आला हज़रत तक चलोगे ना, जाओगे ना, अरे बहारे देखिए जा करके, समझे। ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। पहले लोग ना किसी को पैसे दिया करते, कुछ अपनी जेब में रख लेकर, कुछ इनफ चैनल वालों ने ये भी गड़बड़ा दी। अब अगर इनमें से किसी को दे जाए वो भी मुझे ही मिलना है, मैं भी कर रहा हूँ। जी। चलो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहर